Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ روحا افتخار کے قریب پہنچی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ روحا کا چہرہ اس طرح اترا ہوا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنے مصائب کا مقابلہ کر کے آئی ہے۔ کیا بات ہے روحا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ افتخار نے تعجب خیز انداز سے روحا کی طرف دیکھا۔ روحا نے والد کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ افتخار نے اپنے اس سوال کو ایک بار پھر دہرایا تو روحا نے اپنی کن پٹی پہ اپنی انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا، پاپا میرے سر میں شدید درد ہے اور کوئی ایسی بات نہیں۔ میں کافی روز سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم، شاکرا اور اویس بہت الجھے سے رہتے ہو۔ میں نے تم لوگوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی محسوس کی ہے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پریشانی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یا تو تم لوگ کسی سخت ذہنی تناؤ کا شکار ہو، یا پھر شاید گھنشیامی کی فیملی میں ہونے والی قتل و غارت نے تم لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ لیکن خوف کو تم لوگ خود پر اس طرح طاری کر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سب مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہو۔ بات کرتے کرتے افتخار کا لہجہ سخت ہو گیا۔ روحا سر جھکائے اپنے والد کی بات سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ افتخار کی بات کو بہت گہرائی سے لے رہی ہے، لیکن وہ اس طرح خاموش تھی جیسے وہ افتخار کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ وہ کچھ دیر کچھ سوچتی رہی اور پھر افتخار کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ڈیڈی آپ ویسے اس بات کو اتنا محسوس کر رہے ہیں، گھر میں میں اور امی ہی تو ہوتے ہیں۔ اگر میں زیادہ سنجیدہ رہنے لگوں تو امی بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ قصور تو میرا ہے، میں نے گھنشیامی کے گھر کے خوفناک واقعات کو خود پر اتنا حاوی کر لیا کہ امی بھی پریشان رہنے لگی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، تمہاری صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں جانا، پہلے وہ تمہارا مکمل میڈیکل چیک اپ کریں گے اور پھر تمہیں ادویات دیں گے۔ یہ کہہ کر افتخار نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ افتخار روحا کو گھر چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ روحا گھر داخل ہوئی تو شاکرا نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے۔ جب تک روحا نہیں آئی تھی شاکرا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر روحا کو پیار کیا، بس بیٹی تم اکیلی کہیں نہ جایا کرو۔ روحا خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کے کسی طوفان نے چپ کا تالا لگا دیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں اس غم کی سرخی جھانک رہی تھی جس کے اظہار کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ خود بھی نہ جان پا رہی تھی کہ اس کے دل میں درد سمسام کی فیملی کے لیے پیدا ہو رہا ہے یا گھنشیامی کی، یا شاید یہ درد ان دونوں خاندانوں کے لوگوں کے لیے تھا جو سمسام اور گھنشیامی کی ہولناک جنگ میں ظلم کا نشانہ بنے۔ روحا ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی صوفے پر براجمان ہو گئی۔ شاکرا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پریشانی سے مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ روحا تم اس طرح خاموش کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر خوف ہے لیکن تمہاری آنکھوں سے غم جھانک رہا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا پھر کوئی ایسی بات؟ شاکرا یہ بات کہنے ہی لگی تھی کہ روحا نے پہلے ہی اسبات میں سر ہلا دیا
اور اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاکرا کی طرف دیکھنے لگی۔ جو چیز آج روحا کے چہرے پر تھی، شاکرا نے وہ چیز اس کے چہرے پہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روحا کے دل و دماغ میں غم اور دہشت کے محسوسات یکجا ہو گئے ہیں، جیسے اس کے اندر کے شور نے اس کی قوت گویائی ہی سلب کر دی ہو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد روحا محین سے انداز میں بولی، امی، ابھی میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں کچھ بتاؤں۔ میں کچھ دیر کے بعد آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر پیچھے کی طرف لٹکا دیا۔ شاکرا نے روحا سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شاکرا روحا کے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر لے آئی تو روحا اسی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکرا کے قدموں کی آہٹ سنی تو روحا نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ شاکرا نے روحا کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تو اس نے وہ کپ ایک طرف رکھ دیا اور بولی، ممی، آج میں بھیانک راز جان گئی ہوں جس نے کئی معصوم لوگوں کو ایک خوفناک بلا کے ہاتھوں کٹپتلیاں بنا دیا تھا۔ ممی، زندگی میں ایسے خوفناک موڑ بھی آ سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ کہہ کر روحا نے شاکرا کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھیانک حقیقت جان کر شاکرا جیسے سن ہی ہو گئی۔ اس کی انسانی عقل دنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کے اندر حیرت اور خوف کا ایسا شور اٹھا کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ روحا نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اپنی جگہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سمسام اپنے جس روپ میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا، اس میں انسانی جذبات کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ موت کے بعد ایک بھیانک روپ دھار چکا ہے۔ وہ جس راستے سے گھنشیامی تک پہنچا، اس راستے کو اس نے معصوم لوگوں کے خون سے سینچا ہے، اور اب میں اس لمحے کے لیے ترس رہی ہوں جب میری آنکھیں گھنشیامی کی ہولناک موت دیکھیں۔ یہ کہہ کر روحا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ رات کے 10 بجے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اویس اپنے کمرے میں لیٹا بے خوابی کی کیفیت میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی کشمکش تھی جس کا راز روحا کے سامنے کھل چکا تھا، لیکن اویس ان باتوں سے لا علم تھا۔ ان بھیانک واقعات کی زنجیروں نے اس کے دل و دماغ کو جھکڑ رکھا تھا، اور پھر روحا کے ان واقعات سے تعلق نے اسے شدید ذہنی تناؤ کا شکار کر دیا تھا۔ اویس اپنی اس بے خوابی کی کیفیت کو جھٹک کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے اٹھ کر ایک گلاس پانی کا پیا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے شانوں تک کمبل اوڑھ لیا۔ وہ جتنا ان بھیانک واقعات کی گہرائی میں جاتا، اس کا ذہن کسی نتیجے تک پہنچنے کی بجائے مزید الجھتا جاتا۔ اویس جب بھی اس خوفناک مسئلے کے متعلق سوچتا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سونو، سونالی اور اجے کی بھیانک موت کا منظر تازہ ہو جاتا اور وہ سر تپا کانپ کے رہ جاتا۔ یہی کیفیت اس کی اب بھی تھی۔ اس کی نظریں پورے کمرے میں بھٹک رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک پل میں کوئی خوفناک چیز اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ وہ بہادری سے بڑے میدان میں کود پڑتا تھا، لیکن اس کے اندر کا خوف اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس نے اور روحا نے کوئی ایسی صورت ضرور ڈھونڈنی ہے جس سے لوگوں کی اس خون آشام مخلوق سے جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے لیے ان دونوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ان بھیانک واقعات نے ان دونوں کی زندگیوں میں دہشت کا زہر گھول دیا تھا۔
اویس کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی اور وہ سو گیا۔ صبح ہوئی تو اویس نے بہت تیزی میں ناشتہ کیا۔ وہ رات بھر انتظار کرتا رہا کہ کب صبح ہو اور کب وہ روحا سے ملے۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ روحا اپنے لان میں بیٹھی ہوئی تھی، مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مٹی کی سونگھی اور دل فریب مہک فضا کو معطر کر رہی تھی، لیکن روحا انسانی زندگی کی ان خوبصورتیوں کے بیچ بیٹھی کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سمسام کے اندر اپنوں کی موت کی تڑپ کیسی تھی کہ اس نے خود کو زندہ جلا دیا۔ اس سارے المیے میں کتنے لوگ تڑپ تڑپ کر مرے ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے اس کرب میں مبتلا تھی۔ اسے علم ہی نہ ہوا کہ اویس کب سے اس کے پاس کھڑا تھا۔ اویس اس کے قریب بیٹھا تو اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم کب آئے؟ تم اس دنیا میں رہو تو تمہیں پتہ چلے تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ اویس نے روحا کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روحا نے اویس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں نمی تیرنے لگی۔ اویس نے روحا کی آنکھوں میں آنسوؤں کو معجزن دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ کیا بات ہے روحا؟ خیریت تو ہے؟ کیا کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سمسام۔ اویس کی زبان میں جیسے بل آ گیا۔ اویس، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گی جسے سن کر تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اویس، جن سوالوں کے بیچ ہم دونوں الجھ کر رہ گئے تھے، مجھے ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے، لیکن وہ جواب اور وہ راز اتنا کربناک ہے کہ اسے سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ یہ کہہ کر روحا نے اویس کو سب کچھ بتا دیا۔ روحا ان خوفناک حقیقتوں سے جوں جوں پردہ اٹھاتی جا رہی تھی، اویس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ روحا کی بات پوری ہوئی تو اویس سکتے کسی کیفیت میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام خوفناک واقعات گھوم رہے تھے جنہیں روحا نے اب ایک کڑی میں پرو دیا تھا۔ اویس خوف اور غم کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، جہاں کبھی اس کا دل معصوم لوگوں کی بے بسی اور ان کی بھیانک اموات پر ماتم کرتا، اور کبھی گھنشیامی اور سمسام کے بھیانک روپ سے کانپ اٹھتا، اور کبھی سمسام کی اس تڑپ کی شدت کو محسوس کرنے لگتا جس سے اس نے خود کو زندہ جلا دیا۔ اویس بہت دیر تک اس اذیت ناک کیفیت میں بیٹھا رہا، اور پھر اس نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں سے روحا کی طرف دیکھا۔ روحا، ان سب تباہیوں کا ذمہ دار گھنشیامی ہے۔ اب جب تک گھنشیامی کا ناپاک وجود اس صفائی ہستی سے مٹے گا نہیں، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ آدھا تو وہ مر چکا ہے اپنوں کی جدائی کی تڑپ میں، وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے اندر کا وہ شیطان ان سب واقعات کے بعد زیادہ طاقتور ہو گیا ہوگا۔ اس کے ان کالے عملوں کی وجہ سے ایک انسان ایک ایسی بلا میں تبدیل ہو گیا جس سے ختم کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھنشیامی کو ختم کرنے کے بعد سمسام کے بھیانک روپ کی شیطانی طاقتیں اپنی انسانی خون کی ہوس کو مٹانے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنا شکار بنانے شروع کر دیں۔ اویس نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ روحا نے سراسیمہ نگاہوں سے اویس کی طرف دیکھا۔ اویس نے دیکھا کہ روحا کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، تو اس نے فوراً اپنے لہجے کو تبدیل کیا۔ دیکھو روحا، ہم نے اتنے مشکل حالات میں امید اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا، اور اب تو ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ مانتا ہوں کہ یہ تمام حقیقتیں بہت کربناک ہیں، لیکن
ایک بار تمہیں اپنے دل و دماغ کو مضبوط کر کے ان کربناک واقعات کو برداشت کرنا ہوگا۔ روحا، خدا نے ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے اور ہمیں ہر حال میں اس آزمائش میں سرخرو ہونا ہے۔ اویس کی باتیں سن کر روحا نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس مسئلے کو اویس کے ساتھ شیئر کر کے روحا کے دل کا بہت سا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اچھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم اور آنٹی میرے ساتھ بازار چلو اور اپنی پسند کی ڈھیر ساری شاپنگ کرو، اویس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحا نے نہایت سنجیدگی سے اویس کی طرف دیکھا۔ اویس پلیز، اس طرح بناوٹ سے کام نہ لو، میں جانتی ہوں کہ جتنا بوجھ میرے دل پر ہے اتنا ہی تمہارے دل پر بھی ہے۔ خاموشی سے خود کو سمجھانے سے یہ بوجھ کچھ کم ہو سکتا ہے، لیکن خود فریبی سے یہ بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ روحا کی بات سن کر اویس سنجیدہ سا ہو گیا، جیسے روحا نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اس نے روحا کی طرف دیکھا اور دھیمے سے انداز میں بولا، اندر آ جاؤ، آنٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ روحا خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ گھنشیامی کے سینے میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اپنوں کی موت کے صدمے نے اسے مکمل شیطان بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں ذرا بھر بھی حساسیت نہ رہی۔ اس کے دل میں جتنی اپنوں سے جدائی کی تڑپ تھی، اتنا ہی اس شکستگی کا احساس تھا کہ آج کسی طاقت کے آگے وہ اتنا چھوٹا پڑ گیا ہے۔ اس کی برسوں کی محنت سے حاصل کی ہوئی طاغوتی طاقتیں اتنی بے بس ہو گئی ہیں۔ شکست کا یہ احساس اب اس کے لیے ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا کہ اس نے اب ہر صورت میں اس خوفناک مخلوق سے اپنے گھر والوں کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس کی خوفناک طاقتوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ گھنشیامی اپنی حویلی میں اپنے پر اسرار کمرے میں آسن جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے 11 بجے ہوئے تھے۔ پوری حویلی میں آگ کی سرخ سرخ روشنی بکھری ہوئی تھی۔ حویلی میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی۔ پوری حویلی میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے باہر کا علاقہ بھی ویران اور سنسان تھا، جہاں خوفناک جنگلی جانوروں کی آوازوں نے ماحول میں ایک دہشت پھیلا رکھی تھی۔ گھنشیامی آلتی پالتی مارے اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں پر اکڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایک ہی جگہ مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ شاید اس کی یہ آنکھوں کی سرخی ان غموں کی تھی جس کی تپش اسے اندر ہی اندر سلگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایسی دہشت تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جہاں دیکھے گا آگ لگ جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہونٹوں کی جنبش رک گئی، لیکن اس کی آنکھیں بند تھی۔ پھر ایک دم اس کے ہونٹوں سے آواز ابھری، مجھے ابھی اور اسی وقت روحا چاہیے۔ یہ بات کہنے کے کچھ دیر کے بعد گھنشیامی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ روحا کے گھر میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ افتخار اپنے کمرے میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ روحا نے اسے اس کی باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ کہیں واقعی کوئی ایسی بات تو نہیں جو سب گھر والے مل کر اس سے چھپا رہے ہیں۔ وہ اس خیال سے اپنے بستر سے اٹھا اور روحا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ روحا کے کمرے تک پہنچا تو روحا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے روحا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو روحا نے فوراً دروازہ کھول دیا، گویا وہ جاگ رہی تھی۔ روحا نے افتخار کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ ڈیڈی آپ؟ افتخار روحا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ روحا افتخار کے پاس بیٹھ گئی۔ افتخار نے گہری نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی، روحا نے افتخار کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ ڈیڈی آپ؟ افتخار روحا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ روحا افتخار کے پاس بیٹھ گئی۔ افتخار نے گہری نظروں سے روحا کی طرف دیکھا۔
تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں ڈیڈی، روحا نے نہایت معصومیت سے کہا۔ افتخار نے روحا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، روحا تم تو اپنے ڈیڈی سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اور اب تمہارے ڈیڈی تم سے پوچھتے رہے ہیں کہ تم اپسیٹ کیوں ہو، اور تم ہو کہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ روحا، اولاد کب اپنے آنسوؤں کو اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتی ہے اور لہجوں کے لبادوں میں کب اپنے دل کی بات چھپا لیتی ہے، والدین کو سب علم ہوتا ہے۔ ڈیڈی، میرے ذہن میں جو ٹینشن ہے اسے آپ سے شیئر کرنے سے میرے دل کا بوجھ بڑھ جائے گا، کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ڈیڈی، آپ میری بات محسوس مت کیجیے گا۔ روحا کی آنکھوں میں اپنے ڈیڈی کے لیے بے پناہ خلوص تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسی تمہاری مرضی۔ افتخار نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ روحا کچھ دیر تک اپنے ڈیڈی کی طرف دیکھتی رہی، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگی، ڈیڈی، چند روز کے بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر روحا افتخار کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ اپنے والد کی قربت میں روحا کو اتنا سکون ملا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل و دماغ سے غم کے سارے بادل چھٹ گئے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ روحا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ روحا نے مروت سے بھرپور نگاہوں سے افتخار کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی، وقت کافی ہو گیا ہے، اب آپ سو جائیں، صبح آپ نے آفس بھی جانا ہے۔ افتخار نے مسکراتے ہوئے روحا کی طرف دیکھا۔ میں تو سو جاؤں گا، لیکن تمہاری آنکھوں میں نیند کیوں نہیں ہے؟ ڈیڈی آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ روحا نے افتخار کی آنکھوں کی طرف دیکھا جن میں نیند کی سرخی جھانک رہی تھی۔ افتخار نے روحا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ میں جا رہا ہوں، اپنے کمرے کی لائٹ بند کرو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر افتخار روحا کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے روحا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دبے پاؤں وہاں سے چل دیا۔ روحا نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ روحا کے کمرے کے باہر لگے ہوئے 0 وولٹ کے بلب نے کافی دور تک سرخ سرخ دھیمی روشنی پھیلا رکھی تھی۔ شاکرا نیند کی گولی کھا کے سوئی ہوئی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ افتخار کب کمرے سے باہر چلا گیا۔ افتخار روحا کے کمرے سے تھوڑے فاصلے پر گیا تو ایک دم اس کے کانوں میں ایک عجیب سی غرغراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر روحا کے کمرے کی طرف دیکھا تو ایک ہی ساتھ میں اسے یوں محسوس ہوا جس طرح بڑے بڑے بالوں والا کوئی بنمانس نما جانور روحا کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ تڑپ کر روحا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیٹی کی محبت میں کسی خوف اور دہشت نے اس کے قدم نہیں روکے۔ وہ دوڑتا ہوا روحا کے کمرے تک پہنچا تو ساکت ہو کر رہ گیا۔ روحا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ افتخار کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی عقل دنگ تھی کہ روحا کے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ خوفناک جانور روحا کے کمرے کی طرف کیسے غائب ہو گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے خفیف سا جھٹکا سا دیا تو دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ افتخار کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ افتخار نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔